ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نعمة الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله بڑی دیر دا اکھیاں نو بڑی دیر دا اکھیاں نو تیری دید دا چاہ سانول بڑی دیر دا بڑی دیر دا اکھیاں نو تیری دید دا چاہ سانول جنوں ویکھ کے رب دسدا او روپ وکھا سانول دو جگ دیا تاج ورا سن رب دیا محبوبہ جم مار کے کملی دی جم مار کے کملی دی کدے خواب چا سنبھل دو جگ دی شاہی دا وارث تینو رب کیتا ہن غوث کتب سارے تیرے درد گدا سانول انداز اے ہو ساڈا سنیاں دا عقیدہ اے نہ رب تینو کہنیا نہ رب تو جدا سانول جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں کھوٹے سکے سرے بازار بھی چل جاتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا حیدری بے شک سبحان اللہ کائنات کا مشترکہ محبوب کائنات کی اصل مالک کون و مکان جس کو مختار کل بنایا جس نے آ کے اس کائنات کو سجایا کبھی نظر جاتی ہے تو وہ منظر ذہن میں آتا ہے بیٹے بڑے غور سے یہ بات سننی ہے آپ کے لیے ہے کہ جب اللہ کا حبیب حضرت عثمان ذو النورین آپ کی دعوت پہ آپ کے گھر جلوہ گر ہونے کے لیے اٹھے اللہ کا حبیب جتنے قدم اٹھا رہا ہے پیارے عثمان وہ گنتے جا رہے ہیں ساڈا پیر آ جاوے نہ کر ساڈا پیر ساڈے گھر آ جاوے تے ساڈے پیر زمین تے نہیں لگتے لذت عشق کی پرواز ساتوں آسمان پرواز کرتی ہوئی اوپر چلی جاتی ہے لذت عشق کی کہ آج میرے گھر اللہ کا ولی آیا ہے اللہ کا نبی نہیں اللہ کا ولی آیا ہے
ہم خیرات کرتے ہیں، ہم گھر پہ چراغاں کرتے ہیں، بازار سجاتے ہیں، ٹینٹ لگاتے ہیں اور لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، آؤ اللہ کے ولی کی زیارت کر لو، میرے گھر اللہ کا ولی آیا۔ خیرات ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے محبوب صحابی، اللہ کے محبوب صحابی پیارے عثمان ہر قدم کو گن رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں پیارے عثمان یہ ایک نیا انداز ہے، یہ آپ کا یہ انداز، آپ قدم گن رہے ہیں، اگر حضور پوچھتے نہیں تو آج میں آپ کو سنا نہ سکتا، راز کی بات راز میں رہ جاتی۔ حضرت عثمان غنی عرض کرتے ہیں آقا میرے گھر اللہ کا حبیب آ رہا، میرے گھر اللہ کا حبیب آ رہا ہے، میں ہر قدم پہ ایک غلام آزاد کرنا چاہتا ہوں، میں ہر قدم پہ ایک غلام آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی، ہم تھوڑا سا قریب آتے ہیں اس دور کے۔ پیر میر علی شاہ صاحب کا تو نام سنا ہے نا، جنہوں نے اس دور میں، جو پچھلے دور سے پابستہ ہے، جنہوں نے اس دور میں ختم نبوت کا جھنڈا مرزا قادیانی کے سینے میں گاڑا، اس کو پیر میر علی شاہ کہتے ہیں، اس کو پیر میر علی شاہ کہتے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے کہ یہ جو آج کل ڈرامے بازی ہے نا کہ پیر اس کا نام ہے جو تویز دیتا ہے، نہیں، آپ بھی تویز دے سکتے ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ کوئی فن ہے؟ پھونک مارنی ہے نا۔ اب مومن ہے، پاک روح ہے، نمازی پرہیزگار بندہ ہے، وہ کسی کو بھی پاک روح سے جب وہ پھونک لگائے گا اللہ اسے شفا دے دے گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ کیا بڑی مزار بنا کے باہر سجادہ نشین لکھوا کے بیٹھ جانا اور وہاں پہ ہاتھ میں اتنی موٹی تسبیح یا 1.25 لاکھ دانے کی تسبیح یا اتنے موٹے دانے کی تسبیح یا محفل کروا کے لوگوں کو بتانا کہ لو جی یہ فلانے پیر صاحب نے کروائی ہے، کیا اس کا نام پیری مریدی ہے؟ نہ، پیر کہتے ہیں بزرگ بندے کو۔ پیر کسے کہتے ہیں؟ بزرگ کو۔ بزرگ میں عمر کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، میں منصب کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، میں منصب کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، جو اس منصب کے شریعت و طریقت کے مطابق جو اہل ہو وہی پیر ہے۔ پیر ہواؤں میں تھوڑا اڑتے ہیں، پیر پانی پہ تھوڑا تیرتے ہیں۔ ہم نے کہا ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیں، پھر پیری نام کس کا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، پھر پوچھا پیری نام کس کا ہے؟ تو کسی نے بڑے آہستہ سے اس نے کہا، ان کا مصطفیٰ کے پیچھے چلنے کا نام پیری ہے۔ جو جتنا پیچھے قریب ہو کے چلا وہ اتنا بڑا قد پا گیا، اتنا بڑا قد پا گیا۔ اور یار مجھے بتائیں، حضرت بلال حبشی، حضرت سیدنا بلال حبشی، ساتھ سیدنا ضرور کہا کریں، یہ وہ سیدنا ہیں جسے پیارے عمر بن خطاب نے سیدنا بلال کہہ کے پکارا۔ یہ وہ سیدنا، ہمارے وہ سردار ہیں۔ یہ بلال حبشی کون تھا؟
بتائیں نا، غلام تھا، لیکن یہ آپ کو اور مجھے پتہ ہے، یہ آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ وہ غلام ہیں۔ جب حضور کی خدمت میں آئے تب غلامی میں تھے، تب غلامی میں تھے، وہ بھی کسی اور کی۔ لیکن اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں، بادشاہ ابرہہ کا واقعہ تو سنا ہوگا۔ یہ بادشاہ، بچوں بتاؤ یہ بادشاہ ابرہہ کون تھا؟ یہ ابھی قربانی گزری ہے۔ یہ بادشاہ ابرہہ وہ تھا جس نے کعبے کو گرانے کے لیے کعبے پر حملہ کیا، اور اللہ نے کعبے کی حفاظت کے لیے کن کو بھیجا؟ طیرن ابابیل۔ ابابیل چھوٹا سا پرندہ ہے، بچوں میری بات غور سے سنو، آپ کو کام آئے گی۔ خاموش۔ وہ چھوٹا سا، اتنا سا پرندہ، چڑیا جتنا۔ یہ بادشاہ ابرہہ وہ تھا۔ اب ابرہہ نے جس سے حکومت حاصل کی وہ اس کا بڑا بھائی تھا، وہ اس کا بڑا بھائی تھا۔ جب ابرہہ نے حملہ کیا اس کے ملک پر، بھائی کے ملک پر، تو بھائی طاقت میں زیادہ نہ تھا، اس نے رستہ فرار اختیار کیا اور شاید مارا گیا۔ لیکن ان کی بیٹی وہ وہاں سے بھاگتی ہوئی ساتھ کی ریاست میں پہنچی، انہوں نے قید کر لیا۔ اور جب ابرہہ کی حکومت گئی تو اس کا بیٹا بھی بھاگا، ان کے ہتھے چڑھ گیا، انہوں نے اسے بھی قید کر لیا، غلام بنا لیا۔ اب وہ ہوس پرست اتنے زیادہ وہ لوگ نہیں ہوتے تھے جس طرح آج کل ہمارے ہوس ہے۔ ہماری تو بیٹیاں گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی، حجاب میں ہوں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بے حجاب ہو جائیں۔ ہم تو اتنے گندے لوگ ہیں، لیکن وہ دور کے اور لوگ تھے، وہ حکمران جو تھے، آج کے حکمرانوں سے اللہ بچائے۔ اب انہوں نے کہا کہ اس بادشاہ کے بیٹے کو سزا یہ دو کہ اس کی شادی جو ہے نا، اس جو غلام وہ عورت ہے نا، اس کے ساتھ کروا دو۔ اب اتنی دیر وہ شہزادیوں والی بات ختم ہو گئی تھی۔ ابرہہ کے بیٹے کی شادی ابرہہ کے بڑے بھائی اس کی بیٹی کے ساتھ ہوئی، اس میں سے جو پیدا ہوتا ہے اسے سیدنا بلال کہتے ہیں۔ اس میں سے، یہ تو بادشاہوں کی اولاد ہے، یہ تو بادشاہوں کی اولاد ہے، یہ شہزادہ ہے۔ لیکن چونکہ اس وقت غلامی تھی، اسی لیے غلام کا، یار ایک بندہ ہاتھ میں پتھر لیے ایک درخت پہ آم توڑنے لگا ہے، اور ساتھ ہی ندی ہے، ندی میں بادشاہ نہا رہا ہے، اس نے ایک پتھر مارا، بادشاہ نے آتا دیکھ لیا، اس نے کیچ کر لیا، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، پانچواں بھی۔ انہوں نے کہا پتہ کرو یہ کون مار رہا ہے، پتہ کیا۔ اب وہ ڈر رہا ہے کہ بادشاہ کو پتھر لگا ہے، مجھے سزا ہوگی۔ اس نے کہا یہ بات چھوڑ، تو یہ بتا تجھے پتہ ہے تو نے کیا کیا ہے؟ کہتا نہیں۔ بادشاہ سلامت، آم توڑنا تھا۔ تو کہتا یہ تو نے مارا ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ جانتا ہے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ ابھی اس کے اوپر پالش نہیں ہوئی، اسے چمکایا نہیں گیا، اسے لش پش نہیں کیا گیا، ابھی وہ ایک پتھر ہے۔ انہوں نے کہا تو نہیں جانتا تھا، اسی لیے تو نے نایاب ہیرے گوا دیے۔ یہ تو نایاب ہیرے تھے، لیکن تجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے۔ اسی طرح اگر بلال کوئی عام ہوتا تو اتنی بڑی نسبت کی اسے کیا خبر ہوتی؟ یہ تو بادشاہوں کا بیٹا ہے۔ جب نظر مصطفیٰ پہ پڑی تو سمجھ آ گئی ہے خدا خدا کا یہی ہے در، ہے خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی
ہاں عزیزان گرامی قدر، یہ محبت ہے نا، مفر مقر۔ عزیزان گرامی قدر، صرف یہی بات نہیں، یہ محبت رسول ہے، محبت رسول ہے۔ وہ بی بی کا واقعہ سنا ہے، حضور اس کے گھر گئے، پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ سیدنا صدیق اکبر ساتھ تھے، انہوں نے کہا جی ہم مہمان نواز لوگ ہیں۔ ام معبد، ہاں ام معبد کے گھر گئے، انہوں نے کہا جی ہم مہمان نواز لوگ ہیں لیکن آج کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ ایک بکری ہے، اس کی بھی کھیری خشک ہو گئی، اس کے بھی تھنوں میں دودھ نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر آ کے عرض کرتے ہیں آقا اس کی بھی کھیری خشک ہو گئی۔ وہ کہتی ہے پیغام دیا ہے، اختیار مصطفیٰ جانتے ہیں، اختیار مصطفیٰ جانتے ہیں، لیکن آقا وہ کہتی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس سے پوچھو اجازت ہو تو ہم دودھ دو لیں۔ انہوں نے کہا جی کیسے ہو سکتا ہے، اس میں ہے ہی کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا آپ یہ بات چھوڑو، تو اجازت دے، کیونکہ مالکہ تو ہے دنیا میں، مالکہ اجازت دے دیتی ہے۔ اب تماشا دیکھنا چاہتی ہے کہ کیسے ممکن ہے اتنے میں دست رحمت، دست شفا، وہ ہاتھ جس کو اللہ نے ید اللہ کہا، وہ ہاتھ جس کو اللہ نے ید اللہ کہا، وہ ہاتھ جب رکھا نا اس بکری کی پشت پہ، اس بکری نے انگڑائی لی، جھرجھری لی، تھنوں میں دودھ اتر آیا، ایسے لگتا تھا جیسے اس کے تھنوں کا کنیکشن حضور نے حوض کوثر سے کر دیا۔ اب گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ بکری کا دودھ کتنا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ لیٹر، 2 لیٹر، بڑا بھی ہوگا 5 لیٹر۔ گھر میں پتیلا ہے وہ بھی بھر گیا، گھر میں گلاس ہے وہ بھی بھر گیا، گھر میں کولی ہے وہ بھی بھر گئی، گھر میں پلیٹ ہے وہ بھی بھر گئی، سارے کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ ابھی بھی وہ کہتے، وہ بکری کہتی ہے مجھے ہار نہیں منی، میری کمر پہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہے نا۔ سرکار کی آمد، حضور کی آمد، یاسین کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد۔ اسے یہاں تو قطرہ ملے تو سمندر سے بڑا ہوتا ہے، یہاں تو قطرہ ملے تو سمندر سے بڑا ہوتا ہے۔ ام معبد ہار گئی، بکری نہیں ہاری۔ اتنا دودھ، اتنا دودھ، اتنا دودھ۔ اور ایک وقت قحط سالی کا آیا تو مشہور ہو گیا علاقے میں کہ جس کو کچھ نہ ملے ام معبد کے گھر چلے جانا، وہاں بکری کا دودھ مل جائے گا، وہاں بکری کا۔ حضور کا ایک بار ہاتھ پشت پہ آیا ہے، حضور کا ایک بار، وہ ایک بار حضور کے ہاتھ کے نیچے آئی ہے۔ ہمارے لیے تو وہ دعائیں کرتے رہے۔ حضور دنیا میں جلوہ گری فرماتے ہیں، یا ربی حبلی امتی۔ غار ہیرا میں ہیں، غار ہیرا میں ہیں، پھر بھی امت کے لیے دعائیں ہیں۔ معراج کی رات میں
اللہ اپنا قرب دے رہا ہے، دکھا رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو شان کیا دی ہے، اور محبوب عرض کر رہا ہے مالک میری امت کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ چلو وہ تو بات دور کی ہے، اور بھی دور کی ہے۔ اب تھوڑا سا اور آ جائیں نا قریب، تھوڑا سا اور قریب آ جائیں۔ درخانوں کا بیٹا، درخانوں کا بیٹا یا لوہاروں کا بیٹا، اور نام رکھا ہے علم دین، نام رکھا ہے جنوں اسی عام طور سے کہنے ہیں او علمیاں، ہمارے بھی عجیب فلسفہ ہے، کالا سیاہ رنگ ہونا ہے تو اسی کہنا ہے چراغ دین، آنا نہیں پڑھیا اسا کہنا ہے علم دین، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مختلف نام، لیکن اس غازی علم دین کو پتہ چلتا ہے کہ کسی گولے نے میرے محبوب کی شان میں گستاخی کی، انہوں نے کہا کام سکھیا کدے واسطے، انہوں نے کہا سنا پہرے داری نہ کریے تے مجاہد کا دے، صفائی کیڑی گل دے، ایویں نہیں سنا، ایویں نہیں، نیندر اٹھ گئی ہیں، تلاش شروع ہے، پہنچے قتل کر دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جیسا وکیل کہنے والا ہے ایک بار میرے کان میں کہہ دے میں نے قتل نہیں کیا، عدالت میں نہیں، میرے کان میں کہہ دے۔ انہوں نے کہا تمہیں کوئی پھانسی لگا جائے میں وکالت چھوڑ دوں گا۔ علم الدین، غازی علم الدین جلال میں آتے ہیں، جلال میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد علی، اے محمد علی زندگی میں ایک ہی تو کام کیا ہے، اسی کا انکار کروا رہا ہے، زندگی میں کام کیا ہے وہ بھی ایک، تو کہتا ہے اس کا بھی منکر ہو جاؤں، حضور کے لیے کیا ہے، اور کیا ہے تو کیا ہے۔ پھر تاریخ نے دیکھا اور لوہاراں دے منڈے نو جاندا کون سی، کون جاندا سی، وہ ساڈے چ انہاں نو کمی کہندے نے، حالانکہ یہ پیشہ رسولی ہے، یہ پیشہ رسولی ہے، انبیاء کا پیشہ ہے، لیکن یہ انگریز آیا اس نے ان کو کمیوں میں شمار کر دیا۔ وہ غازی علم الدین، پھر لوگوں نے دیکھا وقت کا غوث ہے، صف میں ہاتھ باندھے کھڑا ہے، وقت کا قطب ہے، ہاتھ باندھے صف میں کھڑا ہے۔ ان کا ہوا کیا ہے؟ ان کا تیری تسبیحاں پیچھے رہ گئیں، تیری تہجدیں پیچھے رہ گئیں، تیری خیراتیں پیچھے رہ گئیں، عشق مصطفیٰ جو بازی لے گیا ہے نا، ان کا حضور کے نام پہ پیرا، اسے کہتے ہیں محبت رسول۔ اب تھوڑا سا اور قریب آ جائے، ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ، ممتاز حسین قادری پولیس کا نوجوان ہے، پینٹ شرٹ پہننے والا ہے، بس حضور سے محبت ہو گئی، محبت کچھ کیوں دی۔ آج تو نوجوان داڑھی رکھتے ہوئے کترا رہا ہوتا ہے میں سونا نہیں لگنا، آج تو معاملہ یہ ہے
آج ہم نبی کا چاہیے تو یہ تھا کہ حضور کا امتی گزرے اور دنیا دیکھے نہیں یہ حضور کا امتی جا رہا ہے۔ امام محمد جس گلی سے گزر جایا کرتے لوگ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا کرتے۔ لوگ کہتے تھے کہ چھوٹا محمد ایسا ہے تو بڑا محمد کیسا ہوگا۔ سرکار کی آمد، حضور کی آمد، یاسین کی آمد، دلدار کی آمد، یارے کی آمد۔ عزیزان گرامی قدر، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں داڑھی رکھنے میں مسلمان ہیں یار۔ آج کبھی آپ باہر کسی ملک میں چلے جاؤ نا، غیر مسلم کا ملک ہو، تو ہم جان بوجھ کے اپنی آئیڈینٹی چھپا رہے ہوتے ہیں، جان بوجھ کے یار، ہے بے وقوفی ہے کہ ہمیں یہ نہ کہنا پڑ جائے ہم آپ کون ہیں جی، ہم جھجک کے کہتے ہیں جی مسلمان ہیں۔ اصل میں تعلق ہی حضور سے اتنا ہے کہ نا حضور سے تعلق ہی اتنا ہے کہ میرے شیخ کریم حضرت خواجگان حضرت خواجہ ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو علاج کے لیے باہر انگلستان لے جایا گیا، تو وہاں کا ڈاکٹر جس کا نام میرا خیال ہے محمد اسلام تھا یا اس طرح کر کے مسلمان تھا، اب وہ مشین وغیرہ لگا کے نا تو سامنے LCD پہ دکھا رہا ہے کہ جی حضور یہ آپ کا دل ہے، اس کا یہ وال ہے، دیکھیں ٹھیک کام کر رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، وہ سارا اس کا، اور بابا جی سامنے دیکھ رہے ہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ دل کے اسپیشل، میں کوئی سوال کروں گا آپ بتائیں گے؟ انہوں نے کہا جی میرا کام ہی یہی ہے، آپ پوچھیں۔ تو بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں بتاؤ دل میں مقام مصطفیٰ کہاں ہے؟ دل میں مقام مصطفیٰ کہاں ہے؟ جہاں حضور بیٹھتے ہیں نا۔ اب وہ حضور بابا جی کا چہرہ دیکھ رہا ہے، کہتا حضور اس کا تو مجھے پتہ ہی نہیں، اس کا تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ حضور بیٹھتے کہاں ہیں۔ کہتا جی اس کا آپ ہی بتا دیں۔ تو بابا جی فرماتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، یہ نہ سمجھو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشیوں کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں، وہ تو خوشیوں کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ وہ ممتاز حسین قادری دیکھتا رہا کہ ایک ملعون نے حضور کی گستاخی کی ہے، اب جیسے جیسے وقت قرب قیامت آ رہا ہے نا تو یہ کام بڑھ جائے گا، ہمیں محتاط رہنا ہے۔ اگر آپ منظم ہو گئے، اپنے آپ کو حضور کی سنت پہ ڈھال لیا تو دشمن آپ کو دیکھ کے بھاگ جائے گا۔ یاد رکھیں آپ کے گھروں کے قریب، آپ کے محلوں میں اس وقت قادیانی اپنے اپنے گھر بنا رہے ہیں، بڑی تیزی سے قادیانی اپنے آپ کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ دل تو کیا، دماغ تو کیا، ہم تو ان کو محلے میں بھی جگہ نہیں دیں گے۔ جو ہمارے محبوب کا دشمن ہو ہمارا پڑوسی، حد نہیں ہو گئی؟ ساڈا تو ڈوب کے مر جان دا مقام ہے کہ ہو حضور کا دشمن، ہو ہمارا پڑوسی، اسی تو اٹ مار کے مار دیں گے۔ غازی علم الدین شہید نے جو کام کیا تھا وہی کام ممتاز حسین قادری نے کیا، وہی کام ممتاز حسین قادری نے کیا۔ اس نے اپنا غلامی کا جھنڈا سلمان تاثیر کے سینے میں ٹھوک دیا، اسے کہا بندے دا پتر بن،
تیری نسل وچوں بھی دوبارہ کوئی آگے گستاخی نہیں کر سکتا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. جنازہ دیکھا تھا، مجھے شرکت کا شرف حاصل ہوا. اسی سال میں ابھی حج کر کے آیا تھا اور دیکھنے میں مجھے وہی حج کا سما نظر آیا. مینوں لگدا سی بھی سارے ہی حاجی ادھر آ گئے نے، سارے ہی حاجی ادھر آ گئے نے. عزیزان گرامی قدر، یہ تو حضور کے اشاق کا ذکر ہے، یہ تو حضور کا ذکر ہے. یہ تو چلتا رہے گا، یہ تو چلتا رہے گا. جب کوئی بھی ذکر کرنے والا نہ ہوا تب بھی میرے محبوب کا ذکر ہوتا رہے گا. اور ابھی تو رب حضور کے روزے کی وجہ سے، حضور کے روزے کی وجہ سے رب غضب کی نظر نہیں فرماتا، نہیں تو وہ دن دور نہ تھے یہاں پہ آگ کا عذاب آتا، آگ برستی. یہ سمجھ لیں وہ حضور سے محبت کا نتیجہ ہے. دعا ہے اللہ اس محفل پاک کو قبول فرمائے، ہم سب کا بیٹھنا آنا جانا قبول ہو. اللہ اس کو ہمیشہ جاری و ساری فرمائے. مدرسہ انوار الفرید، مدرسہ الفاطمہ تعلیم القرآن، جامعہ اسلامیہ منظور الفرید، جامعہ فریدیہ ساہیوال اور اس کے تمام شعبہ جات، اللہ دن دگنا رات چوگنا ترقیاں عطا فرمائے. وہاں کے اساتذہ، طلباء، طالبات، خدام، کارکنان و بستگان، اللہ سب پہ رحم فرمائے. ان کے جتنے بھی پڑوس میں اہل ایمان ہیں اللہ سب پہ رحم فرمائے، اللہ سب پہ رحم فرمائے. اس محفل پاک کو قبول ہو. جتنے احباب کا حصہ اس دفعہ قربانی میں تھا اللہ سب کی قربانیاں قبول فرما کے ان کی بخشش کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ختم.